الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. میں اس وقت آپ کے سامنے روایتی تقریر کے لیے نہیں بیٹھا، بلکہ میں آپ کو اس بات کی مبارکباد پیش کرنے کے لیے بیٹھا ہوں کہ آپ ضیوف الرحمان ہیں، خدائی مہمان ہیں، اور وہ بھی ایسا مہمان جو خود سے نہیں آیا، اسے بلایا گیا. اس بلانے کا کام رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لیا. بلانے کی آواز تو انہوں نے اٹھائی تھی، مگر آپ کے کانوں تک اس آواز کو خدا نے پہنچایا. جس نے سمجھا اس لبیک کو وہ بارگاہ میں حاضر ہو گئے. اور آپ جانتے ہیں کہ کوئی بھی میزبان مہمان کی حالت نہیں دیکھتا کہ مہمان چھوٹا ہے کہ بڑا، اچھا ہے کہ برا. وہ یہ دیکھتا میں خود کیسا ہوں. وہ اپنی قدرت، اپنی رحمت، اپنی مہربانی کو دیکھتا ہے. تو یہ خدا کا کتنا کرم ہے کہ اس نے بلایا. ایسی بات نہیں کہ ہمارے اندر کوئی خوبی تھی جس کے لیے بلایا. خوبی والوں کو تو سبھی بلاتے. آپ جانتے ہیں کہ مختلف محکموں میں وارڈ نکلتی ہے، اور اس محکمے کے تعلق سے جس صلاحیت کی ضرورت ہوتی ہے اس صلاحیت کے لوگوں کو بلایا جاتا ہے. ہمیں انجینئر چاہیے، ہمیں ڈاکٹر چاہیے، ہمیں یہ چاہیے، ہمیں وہ چاہیے، اس صلاحیت والا چاہیے، اس قابلیت والا چاہیے. تو لوگ صلاحیت والوں کو بلاتے ہیں اور یہاں گنہگاروں کو بلایا جاتا ہے. وہاں تو صلاحیت والوں کو ہمیں گنہگاروں کو بلایا، اور اس پر بھی اس کا کرم یہ ہے کس لیے بلایا. گنہگاروں کو سزا کے لیے بلایا جاتا ہے، مجرموں کو بند کرنے کے لیے بلایا جاتا ہے. مگر رب کا کرم تو دیکھو، گنہگاروں کو بلا رہا ہے اور معاف کرنے کے لیے، مغفرت کرنے کے لیے بلا رہا ہے. اور ایسا یقین دلا رہا ہے کہ آپ اس بات کا محکم یقین لے کر جائیے کہ عرفات و مزدلفہ کی منزلوں سے گزر کر آپ کی بخشش ہو گئی. کسی شک کو اپنے ذہن میں مت لائیے گا، اس لیے کہ جب بخشنے والا کہتا میں نے بخش دیا، اب کسی شک کی کوئی گنجائش نہیں. آپ سوچیں، یہ وہ دربار ہے کہ جہاں نیکوکار بھی اپنے کو نیکوکار سمجھ کے نہیں آتا، وہ بھی گنہگار بن کر آتا ہے. کم سے کم وہ اپنے کو گنہگار سمجھتا ہے، دیکھ رہا ہے کہ گنہگاروں پر خاص عنایت ہے. اس کو نیکوکار بن کر کے ہمیں کچھ نہیں ملے گا، گنہگار بنو. اور اس کے بعد خاص عنایت کا منظر دیکھ کر کے وہ بھی چاہتا ہے کہ ہمارا بھی شمار گنہگاروں میں ہو جائے.
ذرا سا دیکھو تو یہ کرم ہے کہ نہیں اس کا؟ بے شک سبحان اللہ، یہ اس کی عنایت ہے. بے شک تو ان منزلوں سے گزرنے کے بعد گویا آج آپ پیدا ہوئے. مگر ایک بات آپ سمجھو، کسی اپنے مجرم کو معاف کر دینا اور ہے، اور اس پر ہمیشہ کے لیے اعتماد کرنا، اسے مقرب بنانا یہ اور ہے. آپ سے غلطی ہوئی، معاف کر دیا، مگر اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس کا قرب بھی رہے، اس کا اعتماد بھی رہے، اس کی عنایت، تو اب جو غلطیاں کی تھیں اب وہ نہ ہونے پائے. سبحان بے شک جو غلطیاں ہو گئی تھیں اب وہ نہ ہونے پائے. بے شک اور جو کمیاں رہ گئی ہیں، چاہے حقوق اللہ میں چاہے حقوق العباد میں. آپ نے اگر نماز، مثال کے طور پر نماز آپ نے چھوڑی، تو یہ چھوڑنے کی جو غلطی تھی یہ تو معاف ہو گئی، سبحان اللہ، مگر قضا آپ کو کرنا. بے شک بے شک اب نہیں کریں گے تو اب نئی غلطی آپ شروع کر رہے ہیں. اگر آپ نے کسی بندے کا حق مار لیا تو جو حق مارنے کی غلطی تھی، گناہ تھا، وہ تو معاف ہو گئے، اس سے فرصت آپ آ گئے. مگر آپ جا کر اس کا حق نہیں دیتے، پھر آپ غلطی میں آ گئے. تو یہاں سے معاف ہونے کے بعد آپ وہاں ایسا جائیں کہ جہاں آنے سے پہلے جو آپ کی زندگی تھی، وہاں جانے کے بعد وہ زندگی شاندار ہو جائے. بے شک سبحان اللہ، آمین اللہ. لوگ فرق محسوس کریں کہ جب تھا تو یہ تھا، اب آیا ہے تو یہ ہو گیا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب آیا ہے تو یہ ہو کر آیا ہے. تو یہ ہماری ذمہ داری ایسی ہے. اور اس کے بعد ذرا آپ خیال کریں، اتنی عنایت کیوں؟ ہم میں کون سی خوبی، ہمارے پاس کون سے اعمال؟ جب ہم یہ غور کرتے ہیں تو اپنے اندر تو کچھ بھی نہیں دیکھتے، اس لیے کہ اپنے اندر تو خطا ہی خطا ہے، اپنے اندر تو قصور ہی قصور ہے. تو اس قدر اہتمام سے ہمیں بلایا کیوں جا رہا ہے؟ ہمیں مغفرت کی سند کیوں دی جا رہی ہے؟ ہمیں معاف کی کیا بات ہے؟ بات یہ ہے کہ میرا خدا جانتا ہے کہ یہ امت میرے محبوب کی محبوب ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ محبوب کی جو ہم اسے معاف کریں گے تو میرا محبوب خوش ہوگا، سبحان اللہ سبحان اور اللہ راضی ہوگا. سبحان اللہ تو ان کے دامن سے وابستہ ہونے کا یہ نتیجہ ہے. سبحان اللہ بے شک سبحان یہ دعوت ہمیں دی جا رہی ہے اپنے اعمال کی وجہ سے نہیں، اللہ بے شک بلکہ محبوب آپ کے لیے روتے رہے، اللہ آپ کے لیے دعا کرتے رہے، اللہ آپ کی فکر ان کو رہی. کھڑے ہوتے تھے اپنی بخشش، اپنی نجات کے لیے نہیں، آپ کی نجات کے لیے، بے شک آمین. ہماری آپ کی نجات کے لیے. تو جس امت کو محبوب اتنا چاہتا ہو، اس امت کو بلایا جا رہا، اور یہ کہہ کر بلایا جا رہا ہے میرا فرض ادا کرو. فرض کے نام پر بلایا نا، میرا فرض ادا کرو. اور پھر ہم عجیب تماشا دیکھتے ہیں کہ ہم کو بلایا گیا کہ میرا فرض ادا کرو، اور ہم سے کام کیا لیا جا رہا؟ کام یہ لیا جا رہا ہے کعبے کا چکر لگاؤ، حجر اسود کا بوسہ دو، صفا و مروہ کی صحیح کرو، مقام ابراہیم کو مصلی بناؤ، دن عرفات میں گزارو، رات مزدلفہ میں گزارو، کنکریوں سے شیطان کو مارو. آپ سوچیں گے اسی لیے بلایا، کبھی یہاں کبھی وہاں، اسی لیے ہمیں بلایا اور کہا یہ میرا فرض ہے. تو خدا نے کعبہ کا طواف کب کیا؟ خدا نے حجر اسود کو بوسہ کب دیا؟ خدا نے صفا مروہ کی صحیح کب کی؟ خدا نے وقوف عرفہ وقوف مزدلفہ کب کیا؟ خدا نے رمی جمال کیوں کیا؟ اپنا فرض کر کے بلایا. کام وہ لے رہا ہے جو محبوب نے کیا، کام وہ لے رہا ہے آؤ میرے یہاں میرے محبوب کی اداؤں کو ظاہر کرو، میں تمہیں معاف کر دوں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کو ظاہر کرو، اور ایسا ظاہر کرو کہ جیسا محبوب نے کیا ہے نوک پلک میں بھی فرق نہ ہو. عقل مت لگانا، عقل مت اتنا اس قدر یہ نہ کہنا یہاں سے چکر لگا دے سے کیا فائدہ، اس کا بوسہ دینے سے کیا فائدہ، یہاں صحیح کرنے سے کیا فائدہ. حکمت کے چکر میں مت پڑنا. سب سے بڑا فائدہ یہی ہے کہ یہ محبوب کی سنت ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور اس سنت کو خدا نے اپنا فرض کر دیا.
کہ اگر کوئی محبوب کی اداؤں کو مٹانا چاہے تو قیامت تک مٹا نہیں سکتی. بے شک بے اپنا شک. فرض کر دیا. آپ چلیں گے عرفات میں، مغرب کا وقت ہو جائے گا، مغرب کی نماز آپ نہیں پڑھیں گے، پڑھنا ممنوع. مغرب کے بعد نماز عرفات میں آپ پڑھیں تو مجرم، مکے والا نہ پڑھے تو مجرم، عرفات والا پڑھ لے تو مجرم. مغرب کی نماز دنیا میں کہیں کوئی نہ پڑھے تو مجرم، عرفات والا پڑھ لے تو مجرم. پوچھا بھی یار مغرب کی نماز چھوڑے؟ ہاں چھوڑو. کہاں پڑھنا؟ کہاں مزدلفہ میں پڑھنا. اچھا مزدلفہ میں تو وقت بھی نکل جائے گا، نکلنے دو، مگر پڑھنا وہیں، پڑھنا وہیں. پھر تو وقت کو نکل جائے گا، قضا پڑھنی پڑے گا. نہیں قضا نہیں، ادا پڑھنا. قضا نہیں، ادا پڑھنا کا معاملہ تھا. جہاں وقت تھا ادا کا وہاں ہونے نہیں دیا، اور جہاں قضا کا وقت ہے وہاں ادا پڑھائی جا رہی ہے. اس کا جواب یہی ہے، یہی میرے محبوب کی ادا ہے. سبحان اللہ. عبادت کچھ نہیں ہے. اللہ اکبر. یا رسول اللہ. یا رسول اللہ. یہی میرے محبوب کی ادا ہے. وہ نماز چھوڑ گئے جہاں وہاں چھوڑنا ہے عبادت، اور جہاں پڑھ رہے ہیں وہاں پڑھنا ہے عبادت. ذرا سا آپ دیکھیں ایک ایک چیز کا کتنا. اور اس کے بعد ظاہر ہے کہ مغفرت کا پروانہ بھی دے رہے ہیں کہ جب آپ محبوب کی راہ پہ چل رہے ہیں تو مغفرت کا پروانہ. مگر بس وہی بات ہے کہ پروانہ لے کے جائیے تو اپنے کو بدل کے جائیے، اپنے کو بدل کے جائیے، اور اپنی حالت کو اتنی اچھی بنا لیجیے. یاد رکھیے کسی عمل کے مقبول ہونے کی یہ پہچان ہے کہ اس عمل سے پہلے جو زندگی ہوتی ہے عمل کے بعد والی زندگی بہتر ہو جاتی ہے. جب اس عمل کے بہتر ہو جائے تو سمجھ لو کہ یہ عمل مقبول ہو گیا. اگر زندگی وہی رہی پھر آپ نے وہی پرانے جرائم اختیار کیے، غلطیاں کی اور خطائیں کی، تو وہ ایک نئے سرے سے ایک آپ کا جرم ہوگا. مگر آج تک تو جو کچھ تھا رب تبارک و تعالیٰ نے اسے معاف کر. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور اس کے بعد ذرا سا دیکھو اپنا مہمان کہا، مہمان اپنا کہا، یعنی میزبانی اپنے لیے رکھ، اپنی ذمہ کرم میں رکھ لیا، اپنے کرم کو میزبان بنا دیا. تو اب سوچئے جب وہ اپنی شان کے مطابق ہماری میزبانی کرے گا اس سے کچھ مانگنے کی ضرورت؟ میزبان سے کچھ مانگتا ہے کوئی؟ میزبان خود ہی سوچتا ہے کہ میرا مہمان خوش کیسے ہوگا. اور ایسا میزبان میں آپ کی میزبانی کروں، مجھے کیا پتا آپ کی ضرورت کیا، مجھے کیا پتا آپ کا دکھ درد کیا، مجھے کیا پتا آپ کیا چاہتے. ہو سکتا ہے کہ آپ جو چاہیں وہ میں نہ دوں، جو نہ چاہیں وہی دے دوں. میں تو کچھ بھی کر سکتا ہوں. مگر دیکھو یہ وہ میزبان ہے جو عالم الغیب و شہادہ ہے. وہ تمہارے دل کی حرکتوں کو جانتا ہے، وہ تمہاری ضروریات کو جانتا ہے، وہ تمہاری مجبوریوں کو جانتا ہے، وہ تمہاری خواہشات کو جانتا ہے. اور اس نے تمہیں مہمان بنایا ہے تو یقین کر لینا چاہیے کہ اب اس سے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں. اپنے محبوب کے صدقے میں انشاءاللہ وہ ہماری ہر دعا کو قبول فرمائے. آمین آمین آمین. مہمان وہ بھی کریم، ایسا کریم کہ جس کے کرم کی انتہا نہ ہو. میزبان اور وہ بھی جوان، اور ایسی جوانیت کہ جس کی نظیر نہ ہو. تو اب بتائیے اس کے دینے میں کیا. ہاں ایک بات ضرور ہے کہ ہم کسی کو کچھ دیتے ہیں اپنی صلاحیت کے مطابق، اپنی قدرت. ہم آپ کی صلاحیت کے مطابق آپ کو دیں یہ ہمارے بس کی بات نہیں. پتہ نہیں آپ کی حیثیت کیا ہو، آپ کی صلاحیت کیا ہو، ہمیں تو پتہ بھی نہیں. ہمارے پاس کیا حیثیت ہے ہم خدمت کریں گے. مگر رب تبارک و تعالیٰ جب کسی کو دیتا ہے تو لینے والے کی صلاحیت دیکھو. اس لیے کہ اگر وہ اپنی قدرت کے حساب سے دے تو تم تو سنبھال بھی نہیں سکتے، اس کو تو تم سنبھال بھی نہیں سکتے. لہذا وہ اتنا ہی دے گا جس کو تم سنبھال سکو. اب اسی لیے اس نے یہاں بلایا. تمہارا یہ منظر اسے بہت پسند ہے. ایسا لگتا ہے سب کفن پہنے بیٹھے ہوئے، زندگی کی بے ثباتی کا سب اقرار کر رہے ہیں زبان حال سے کہ آخر میں ہمیں کفن ہی پہن کر کے جانا. اور حالت پریشان، نہ رات کو نیند، نہ دن کو سکون. کہیں
رات کہیں دن، یہ پریشان حالی، اور اس کے بعد راستہ دیکھو، رب کو یہ پسند، اتنا پسند کہ وہ تم کو اپنے مہمانوں کو دیوانوں کی شکل میں دیکھنا چاہتا ہے۔ اب یہاں ہوشیاروں کی ضرورت نہیں، دیوانوں کی شکل میں دیکھنا چاہتا۔ اسی لیے آپ ذرا غور کرو، حکمت پر غور کرو، جو ہمیں تعلیم دی گئی ہے اس میں دیوانوں کا رنگ زیادہ نظر آتا ہے، ہوشیاروں کا نہیں۔ دیوانوں کا رنگ زیادہ، آپ جانتے ہیں کوئی دیوانہ سلا ہوا کپڑا نہیں پہنتا، اور پہنا دو تو پھاڑ کے پھینک دیتا، دیوانہ ہے نا۔ دیوانے کو یہ سب چکر نہیں ہے، چادر لپیٹ لیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس کو کہاں عقل مندوں کی طرح کی بہترین کٹنگ ہو، بہترین تراش خراش ہو، دیوانہ یہ نہیں کرتا۔ اور دوسری بات آپ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ دیوانہ جو ہے، دیوانہ بال بڑھ گیا نہیں بناتا، ناخن بڑھ گیا نہیں بناتا، یہ تو عقل والے ہیں کہ ناخن پر آش ہو، حجامت بنواؤ۔ یہاں تو تمہیں دیوانہ بنانا ہے، یعنی ایسا ہو جاؤ حالت احرام میں نہ ناخن کاٹ سکتے ہو نہ کوئی بال کاٹ سکتے ہو، تاکہ پتہ چلے یہ دیوانے میل کچیل بدن پر ہے، صاف نہیں کر سکتے، یہ دیوانیوں کا کام ہے، یہ تو ہوشیاروں کا کام نہیں۔ بدن کے اوپر جوئی ہے، تکلیف پہنچا رہی ہے، مار نہیں سکتے، یہ تو دیوانوں کا کام ہے۔ دیوانہ کسی کی فکر نہیں کرتا، وہ تو اپنے مولا کی لگن میں ہوتا ہے، اللہ، وہ سبحان نہیں اللہ۔ دیکھتا کہ کیا ہے۔ اور اس کے بعد آپ نے دیوانوں کو یہ بھی دیکھا ہوگا کہ اپنے محبوب کے گھر کا چکر لگاتے ہیں۔ محبوب کے گھر کا کہے دیوانوں یہاں آؤ، آ کر یہ منظر بھی دکھا دو۔ محبوب کے گھر کا چکر، محبوب کو یاد کر رہے ہیں، اس کی چوکھٹ کو چوم رہے ہیں، حجر اسود کو چوم رہے ہیں، چکر لگا رہے ہیں، دیوانہ۔ مگر دیوانہ صرف محبوب کے گھر کا چکر نہیں لگاتا، دیوانہ ہی ہے نا، کبھی اس پہاڑی پہ چلا گیا، کبھی اس پہاڑی پہ چلا گیا، کبھی اس میدان میں چلا گیا، کبھی اس میدان میں چلا گیا، کبھی رات کہیں ہے تو دن کہیں، کہے دیوانوں یہ بھی کر کے دکھا دو، کبھی مروا پہ کبھی صفا پہ، کبھی مروا پہ کبھی صفا پہ، کبھی عرفات میں کبھی مزدلفہ میں، رات کہیں دن کہیں، رات کہیں دن کہیں، بالکل دیوانگی کی کیفیت، اور سب ایسا ایک رنگ میں ہو جاؤ کہ پتہ ہی نہیں چلے کہ امیر کون ہے، غریب کون ہے، آقا کون ہے، غلام کون ہے، ایک رنگ میں، ایک رنگ میں۔ اور واقعی تو کو یہاں ہی سارا فرق مٹتا، یہاں سارا فرق۔ حالانکہ نماز میں بھی آپ دیکھتے ہیں یہ برکت ہے کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے، محمود و آیات، نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز، بندو صاحبو محتاجو غنی ایک ہوئے، تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے، یہ وہ منظر ہے۔ مگر نماز میں ایک بات ہے، لباس الگ الگ ہے، لباس الگ الگ ہے۔ مگر حج نے آ کر بتا دیا کہ اب لباس بھی ایک ہو جائے، پتہ ہی نہیں چلے کہ کون کیا، بس یہی رہے کہ سب خدا کے بندے ہیں، اس کے مہمان ہیں، دوسری کوئی پہچان ہی نہیں، دوسری کوئی پہچان نہیں۔ تو دیوانوں کا یہ انداز اختیار کر رہا ہے۔ اور اس کے بعد آپ نے دیکھا ہے کہ دیوانے پتھر بھی مارتے ہیں کہ نہیں، دیوانے پتھر، دیوانے ہے نا، جس کو جہاں مار دیا، اس کو کہا کہ یہ بھی کر کے دکھا دو، یہ بھی کر کے دکھا دو، کبھی اس شیطان کو مارو، کبھی اس شیطان کو مارو، کبھی اس شیطان کو مارو۔ مگر یہ بات ہے کہ یہ بارگاہ خداوندی کے دیوانے ہیں، بڑے ہوشیار ہیں، پتھر بھی مارتے ہیں تو شیطان کو، ادھر ادھر نہیں مارتے، کسی اور کو نہیں مارتے۔ معلوم وہ بھی دیوانگی کی وہ بھی انداز ذرا سا دیکھو۔ اور جس محبوب کے عمل کی یہ نقل کر رہے، یہی دیوانے جب ادھر کا رخ کرتے ہیں تو آپ ان سے کہا جاتا دیکھو یہ مکہ ہے، وہ مدینہ، مکہ ہے یہ مدینہ ہے، یہاں ہم نے تجھے اتنی چھوٹ دے رکھی تھی، جتنا چلانا ہو چلاؤ، جتنا رونا ہے رو، جتنا میرے گھر کا چکر لگانا ہے لگاؤ، جتنا ادھر پہاڑیوں کو ادھر آنا جانا ہے سب کرو، مگر وہ محبوب کی بارگاہ ہے نا، وہاں جاؤ اب ادب سے جاؤ، ادب سے، اب چادر لپیٹ کے نہ جاؤ، قاعدے کا لباس پہن کے جاؤ، اب ذرا سا اپنی شکل و صورت بنا کے جاؤ، محبوب کی بارگاہ میں جاؤ، وہاں جا کے شور نہیں مچانا، وہاں جا کے چکر مت لگانا، وہاں جاؤ ادب کے ساتھ، محبوب کی آواز پر آواز بلند نہ ہونے پائے، وہاں جاؤ تو بہت ادب کے ساتھ۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں تو اپنے گنہگار کو معاف کر دوں گا، مگر تم اگر محبوب کے گنہگار ہو گئے تو میں معاف نہیں کرتا، محبوب کے گنہگار ہو گئے تو میں معاف نہیں کرتا۔
تو آپ خیال کرتے چلے جائیں تو اتنا اس کا کرم ہے. ہم اس لائق میں ہی یاد رکھو بڑے بڑے انبیاء اولیاء اغواس اختاب سب اس میدان میں آئے. کیا آپ خوش نصیب نہیں ہیں کہ جس پتھر کو رسول نے بوسا دیا آپ اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں, آپ اس کو بوسا کر. کیا آپ خوش نصیب نہیں ہیں جس پتھر پر رسول کے قدم پڑے آپ اس کا چکر لگا رہے ہیں. جس میدان میں رسول نے دن گزارا آپ وہاں دن گزاریں گے. اور یہاں پر جتنے آنے والے سب بڑی اونچی حیثیت کے ہے مگر خدا کی بارگاہ میں کوئی اونچا بن کے نہیں آتا. وہاں سب بندے اور بندے ہی کی حیثیت سے ہوتے ہیں, بندے ہی کی حیثیت سے. تو اس میں کچھ ایسے بندے ہیں جن کا مقبول ہونا یقینی ہے. حضرت خضر یہاں, حضرت الیاس یہاں, کیسے کیسے اغواس و اختاب یہاں. تو وہ آئے, یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ان کا عمل قبول نہ ہو, ان کا عمل قبول نہ ہو. اور یاد رکھو خدا اجتماعی عبادت میں اس پورے مجمع سے اگر کسی کے ایک عمل کو قبول کر لے تو سب کو مقبول بنا دے. سبحان اللہ. ایک کو قبول کیا تو سب کو مقبول. اور ہمیں یقین کرنا چاہیے, ہمیں یقین کرنا چاہیے. اجتماعی عبادت کے سب سے زیادہ فائدہ یہی ہے. نماز میں جو جماعت کرتے ہیں اس سے فائدہ یہ ہے کہ جماعت میں کسی کی ایک نماز اگر مقبول ہو گئی تو سب کی نماز ہو گئی. اجتماعی طور پر جو خیر و خیرات کرتے ہیں کسی کا خیر و خیرات کرنا اگر مقبول ہو گیا تو سب کا مقبول ہو گیا. تو اجتماعی عبادت میں یہ بڑا فائدہ ہوتا ہے. اس میں ایسا نہیں ہے کہ اچھا ہے اس کو اور رکھ لو, یہ برا ہے اس کو دے دو. میں ایک مسئلہ آپ کو سمجھاؤں, یہ فقہ کا مسئلہ. اس کو خیار عیب سے تعمیر کر دیں. مثال کے طور پر اگر آپ کسی سے کھجور خریدیں اس میں کچھ اچھی ہو کچھ بری, تو مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو لینا ہے تو سب لو اور نہیں لینا ہے تو سب واپس کرو. یہ نہیں کہ اچھی لے لیا خراب کو واپس کرو. خریدنا ہے تو سب کر لو. تو اب خراب کھجور اچھی کھجوروں سے مل کر اتنی مقدر والی ہو گئی کہ اس کی بھی قیمت لگ رہی ہے, اسے بھی وزن کیا جا رہا, قیمت والی ہو گئی, اس کا بھی وزن ہو رہا. اور وہ کھجور کسی کام کے لائق نہیں, خراب ہے نا, لے جانے والا شہر سے استعمال بھی نہ کرے. مگر ان نیک کھجوروں کے صدقے میں انہی کے ساتھ ساتھ جہاں وہ نیک لگا ہوا وہی بھی آپ. تو یہ مسئلہ ہے کہ لینا ہے تو سب لوگ اور دے رہا ہو. تو یہ اجتماعی عبادت میں سب سے بڑا فائدہ یہی ہے. اسی لیے یہاں پر اجتماعی عبادت جو آپ کر رہے ہیں اس میں اچھے بھی ہیں برے بھی ہیں, اور سب کی عبادت ایک ساتھ بارگاہ خدا بندی میں جا رہی. سب کی عبادتیں ایک ساتھ بارگاہ خدا بندی میں جا رہی ہے. اور یہ شریعت کا مسئلہ اسی کی دی ہوئی شریعت کا. لینا ہے کل لے لو, چھوڑنا ہے تو کل چھوڑ لو. تو جو ہی مسئلہ ہے کہ جب اس کی بارگاہ میں یہ ساری چیزیں پہنچیں گی تو اس میں حضرت خضر کا عمل بھی جا رہا, حضرت الیاس کا عمل بھی جا رہا ہے, اغواس و اختاب کا بھی عمل جا رہا ہے, اور گنہگاروں کا بھی عمل جا رہا, ساتھ ہی ساتھ سب جا رہا. تو اب خدا کی رحمت لینا ہو تو سب کو لے, واپس کرنا تو سب کو واپس کرنا. تو وہ مقبول بنتے نہ مقبول نہیں ہے, ان کے صدقے میں ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادت بھی کسی قیمت کی ہو جاتی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. تو اس میں شک لانا نہیں ہے. اور بعد میں لوگ اپنے شوق سے لمبی لمبی دعائیں مانگتے ہیں. اچھی بات ہے, بہت اچھی بات ہے, مانگنا ہی چاہیے. اور اس میں کچھ ایسا ہوتا ہے کہ جو دوسرے زبانوں میں دعائیں مانگتے ہیں سامنے والا بیچارہ کچھ بھی نہیں سمجھتا کہ وہ کیا ہمارے لیے مانگ رہے ہیں, کیا اپنے لیے مانگ رہے ہیں, بس وہ آمین آمین کہتے رہتا. تو اس میں وہ دل میں وہ کیفیت نہیں پیدا ہوگی جو آپ تکلیف اپنی خود کریں. اس لیے آپ خود اپنی تکلیف خود کہیں,
سب کے لیے دعا آپ خود کریں، میرے لیے دعا کریں، میرے متعلقین کے لیے دعا کریں، میں آپ لوگوں کے لیے دعا کروں۔ یہاں پر سارے بندے ایک ہی جیسے ہیں، ہر بندے کو دوسرے بندے کا خیر خواہ ہونا، دوسرے بندے کی بھلائی چاہنی ہے۔ اس طرح سے سب کے لیے دعا کریں، اور دعا کے آداب میں بہت زیادہ لمبی چوڑی دعا کی ضرورت نہیں۔ کلمہ توحید سبھی کو یاد ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک وله الحمد یحیی و یمیت وهو علی کل شیء قدیر۔ عرفات میں 100 مرتبہ اس کو پڑھیے، 100 مرتبہ سورہ اخلاص قل هو اللہ احد پڑھیے، 100 مرتبہ درود شریف پڑھیے۔ اگر اتنا آپ نے عرفات میں پڑھ لیا تو یقین کیجیے آپ کی بخشش ہو گئی۔ اور اس کے بعد یہ پڑھ کر کے آپ سارے اہل عرفات کے لیے سفارش کریں گے، انشاءاللہ رب اسے بھی قبول کرے گا۔ تو یہ کام کی چیز ہے۔ اور جو وقت بچے، جو بھی دعائیں آپ کی زبان سے مانگنا چاہیں وہ مانگتے رہیں، اور درود شریف جتنی کثرت سے پڑھ سکیں، جتنی کثرت سے اس میں تو ایک بات یہ ہے، بات جب یہ سوچتا ہوں کہ خدا نے ہمیں بلایا، جس نے بلایا وہ سب جانتا، تو ہمیں مانگنے کی ضرورت کیا؟ اور وہ بغیر مانگے دے رہا، بغیر مانگے بخش رہا ہے، بغیر مانگے مغفرت فرما رہا ہے۔ اسی لیے تو بلایا ہی ہے، معاف کرنے کے لیے بلایا۔ مجرمین کو کوئی معاف کرنے کے لیے بلائے، اس سے بڑا کریم تو کوئی نہیں ہوتا، ایسا جواب تو کوئی نہیں ہوتا۔ تو اسی لیے بلایا، تو اب ہم کیا اس سے مانگے؟ کیا مانگے؟ ہم تو چاہتے یہ کہ وہ جب وہ ہمارے اوپر اتنا کرم ہے تو اسی کے اندر پورا وقت ہم اس کے حبیب کے اوپر درود بھیجیں۔ سبحان اللہ، حبیب کے لیے ایک شکرانہ بھی ہوا کہ تو نے ہمارے ساتھ یہ کیا، اور یہ حبیب کا صدقہ ہے، یہ حبیب کا صدقہ ہے، اور تو اپنے حبیب پر رحمتیں نازل کرتا چلا جا۔ جب حبیب پر جو رحمت آئے گی اس میں امت کا تو حصہ لگے گا ہی، امت اس سے تو محروم ہوگی ہی نہیں۔ تو یہ چیز ہے، تھوڑی سی بات یہی سمجھانے کی تھی کہ آپ رب تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کریں، سجدہ شکر کریں، اس نے یہ سعادت بخشی، بلایا، انشاءاللہ جو بلائے گا وہ آسانیاں بھی پیدا کرے گا۔ اللہ نے چاہا تو آپ کے سارے ارکان صحیح ادا ہوں گے، مگر وہ بات اپنے ذہن میں رہے کہ یہاں سے معافی کی صنعت لے کر جا کر کہ ایسا نہ ہو کہ پھر آپ کی زندگی وہی ہو جائے اور پھر ویسے ہی ہو جائے۔ یہ بڑے افسوس کی بات ہوگی، گویا یہاں آپ معاہدہ کر رہے ہیں اپنے رب سے عہد کر رہے ہیں کہ اب ہم یہاں سے جا کر اپنی زندگی کو بدلیں گے، اپنی زندگی کو بدلیں گے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ اس کے اندر کیا کمی ہے، ہر انسان اپنی کمی کو خوب جانتا ہے، ہر انسان اپنی کمی کو خوب جانتا ہے، وہ صحیح طور پر وہی جانتا ہے کہ وہ خود ایک مسلمان کا ضمیر۔ اور ایک نقطے کی بات اور بات میں ختم کر دوں، مسلمان کا ضمیر جو ہے وہ اس کی ہدایت کرتا ہے، اور اس کا آپ تجربہ کر، اگر ایمان آپ کے پاس ہے تو ایمان کا ضمیر آپ کے پاس یقیناً ہے، یقیناً ایمان کا ضمیر کیا؟ وہ ہدایت پر۔ مثال کے طور کوئی کام آپ کریں، اگر وہ غلط ہے تو آپ کے دل میں کھٹک پیدا ہوگی، آپ جھوٹ بولنا چاہیں، آپ کسی سے بولی تو آپ کے دل میں کھٹک پیدا ہوگی۔ یہ کھٹک جو ہے وہی ضمیر کی وہ رکاوٹ ڈالتا ہے، تم غلط کر رہے ہو، سبحان اللہ، یہ وہی کھٹک ڈالتا ہے۔ اگر اس کی بات آپ نے نہیں سنی تو وہ مطمئن ہو جائے گا، اور بار بار آپ وہی کرتے رہے تو وہ ایسا ڈھیل دے گا کہ پھر آپ کو کھٹک بھی نہیں ہوگا، اور پھر ایسی بات ہوگی کہ جو جرم ہے اس کو آپ کمال سمجھنے لگیں گے۔ تو جب اگر کوئی اپنے جرم کو کمال سمجھنے لگے، سمجھ لو کہ اس سے توبہ کی توفیق چھین لی گئی، اور جو اپنے جرم کو جرم سمجھتا ہے انشاءاللہ کبھی نہ کبھی توبہ ضرور کرے گا۔ آمین آمین آمین۔ اب بس بات یہ ہے کہ تم نے اس کو جرم سمجھا بھی کہ نہیں، اور اگر آپ نے اس کو کمال سمجھ لیا، اس کو آپ نے ہنر سمجھ لیا، اس کو آپ نے تہذیب سمجھ لیا، تو پھر توبہ کی توفیق چھین لی جاتی۔ اس لیے اس بات کو بالکل، بس کوئی بھی کام آپ کریں کرنے سے پہلے چند سیکنڈ کے لیے ایک بات یہ سوچیں کہ کیا اس کام سے میرا خدا، میرے رسول راضی ہیں کہ نہیں؟ بس کچھ نہیں،
بڑے نہ سوچیں. کوئی بھی پلان بنائیں, کوئی بھی پروگرام بنائیں, بنانے سے پہلے یہ سوچیں کہ اللہ رسول راضی, تو آپ کے ایمان کا ضمیر آپ کو بتائے گا. سبحان اللہ. بے شک. اور جس کے بارے میں اللہ رسول کی رضا نہیں, فوراً چھوڑ دیجیے. یہ سب سے بڑا ایمان والا ہونے کی دلیل. سبحان اللہ. بے شک. سبحان اللہ. تو بس اللہ کا شکر ادا کیجیے. دعائیں اپنی آپ خود مانگیے یا جیسے بھی جیسے, اور پھر جو میں نے ذکر بتا دیا وہ پڑھیے, پڑھتے رہیے. جو وقت بچے درود شریف میں زیادہ سے زیادہ اپنے کو ایسا ڈبو دیجیے کہ بالکل درود ہی میں غرق ہو جائیے. جب آپ درود میں غرق ہو جائیں گے تو خدا تو دیکھ رہا ہے نا کہ محتاج یہ ہے اور دعا کر رہا میرے محبوب کے لیے, ضرورت اس کو ہے اور رحمت کی بات کر رہا میرے محبوب کے لیے. تو اصل میں بھکاری بھی بڑے ہوشیار ہوتے ہیں. ہوشیار بھکاری کا کردار بیوقوف بھکاری ہوتا ہے نا. بیوقوف بھکاری آیا آپ کے پاس 5 روپیہ چاہیے, صاحب سیٹ صاحب یہ دے دو, یہ دے دو. یہ بیوقوف بھکاری کرتا ہے. اور جو ہوشیار بھکاری ہوتا ہے, بھکاریوں کا لباس ہوتا ہے, گلے میں پشتول ہے, بالکل بھکاریوں کا انداز میں آتا ہے, مگر مانگتا کچھ نہیں ہے. بلکہ کہتا کیا ہے کہ تیرے بال بچے اچھے رہے, تیری تجارت آباد رہے, تیرا گھر پھولتا پھلتا رہے. آیا ہے اپنے لینے کے لیے, مگر اپنے لیے کچھ نہیں مانگتا, سب تیرے ہی لیے, سب تیرے ہی لیے. اب وہ دیکھتا ہے کہ انسان کو کس کس سے محبت ہے, اس کے لیے دعا کرو. اس سے تو اس کے بعد آپ کے دل میں خیال آتا کہ دیکھو یہ میرے محبوب چیزوں کے لیے دعا کرتا ہے, اب جس کو خالی نہ جانے دو, جس کو خالی نہ جانے دو. بغیر مانگے ملا, اس کی امید سے زیادہ مل گیا, اس کی امید سے زیادہ مل گیا. تو بالکل یہ ہوشیار بھکاری ہوتا ہے, یہ نہیں کہتا مجھے یہ چاہیے, وہ تمہارے لیے دعا کرے گا. تو رب تبارک و تعالیٰ کا نہ کوئی بیٹا, نہ کوئی قبا, نہ کوئی خاندان, نہ کوئی تجارت. اب ہم اس کے لیے کیا دعا کریں؟ تو وہ دعا ہم یہ کرتے ہیں, اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اے اللہ اپنے حبیب اپنے نبی پر درود بھیجتا رہا, رحمت نازل کرتا رہا, محبوب کی چوکھٹ آباد رہے, محبوب کا چرچا ہوتا رہے, محبوب کا پرچم بلند رہے, محبوب کا دین پھیلتا رہے, محبوب کی شریعت چھائی رہے. جب وہ محبوب کے لیے مانگ رہے, اور مطلب کچھ اپنا ہے, مطلب کچھ اپنا ہے, اور جس سے مطلب ہے وہ جانتا. اسی لیے ایک درود پڑھنے پر 10 رحمتیں جو نازل ہوتی ہیں وہ پڑھنے والے پر ہوتی ہیں. سبحان اللہ. نبی پر رحمت کی جو دعا کرتے ہیں وہ تو خود ہی عین رحمت ہے, رحمت للعالمین ہے, وہاں تو رحمت برستی ہی رہتی ہے. وہ تمہاری دعاؤں سے ان کو کوئی فائدہ نہیں, اور دعا نہ کرو تو ان کو کوئی نقصان نہیں, تمہاری دعاؤں کا فائدہ تمہیں کو. سبحان اللہ. وہاں رحمت کی دعا کرو, رحمت تمہارے اوپر. تو یہ طریقہ ہوشیار بھکاری کا ہے. اب ہم دربار میں آئے ہیں آقا کے, ہوشیار بھکاری والا کردار ادا کریں. ہوشیار بھکاری اس کے محبوب کے لیے اتنا مانگے کہ وہ اتنا ان کا صدقہ دے دے کہ ہمیں کسی سے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بہت خاص بات ہے, جس کو ذہن میں رکھیں. حضرت شیخ متقی, حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی, بہت ہی عظیم ہوئے. تو شیخ متقی نے ان کو جو وصیت کی تھی کہ دیکھو مدینہ شریف اور مکہ شریف میں رہو تو درود کی اتنی کثرت کرو کہ سر سے پیر تک نہا لو, اتنی کثرت کرو کہا کہ اس سے بڑھ کے کوئی نہ دعا ہے نہ کوئی عمل ہے, نہ کوئی دعا ہے نہ کوئی عمل ہے. درود کا کوئی بھی صیغہ جو آپ کو یاد ہو آپ جتنا چاہیں پڑھتے رہے تو وہ بھی ہے, مگر ہوتا یہ ہے کہ ایک کام کرنے سے آدمی کی طبیعت کبھی گھبراتی ہے, تو منہ کا ذائقہ بدلنے کے لیے کچھ دوسری دعائیں آپ کو یاد ہے تو وہ بھی پڑھتے رہیے تاکہ طبیعت میں وہ صاف بھی رہے, طبیعت کسی ایک چیز سے گھبرا بھی نہ جائے. تو انسان کا مزاج اچھا ہے, اتنی اچھی غذا اسے کھلاؤ, بار بار کھلاؤ تو معافی مانگے. وہ تو بدلنا چاہتا, اس کو بدلنا چاہتا. اگر اس کو منو سلوا دے دو تو بھی کہے گا یا موسیٰ لنقص کرا لاتا عام واحد, اے موسیٰ ایک کھانے پہ ہم صبر نہیں کرتے, ہمیں لہسن چاہیے, ہمیں پیاز چاہیے, ہمیں مسور چاہیے. تو یہ مزاج اس کا, کوئی ایک کھانا اگر کسی کو تو یہ مزاج ہے. اسی لیے حکمت میں عبادت تمہاری دیکھو کہ نمازی ہے, یہ نہیں کہا صرف سجدے میں رہ کے پڑھ لو,
یہ نہیں کہا کہ صرف رکوع میں رہ کے پڑھ لو، یہ نہیں کہا صرف قیام میں بدلتا رہے تاکہ نہ سجدے سے طبیعت گھبرائے، نہ رکوع سے گھبرائے، نہ قیام سے، نہ قعود سے طبیعت تلون پسند ہوتی ہے، تو اس میں بھی اس کا لحاظ رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ تو رب تبارک و تعالیٰ ہمارے اس سفر کو قبول فرمائے، آمین آمین، اور اس نے ہمیں بلایا ہے وہ دے جو اس کی شان کے لائق ہے، آمین، اور ہمارے دلوں کی مراد کو وہ جانتا ہے، وہ ہماری مراد کو پورا کر، جتنے ہمارے اندر بیمار ہیں رب تبارک و تعالیٰ انہیں شفائے کامل عطا فرمائے، آمین، کتنے ہیں جو دوسری پریشانیوں میں لگے ہیں، کسی کو تجارتی پریشانی، کسی کو تعلیمی پریشانی، رب تبارک و تعالیٰ سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے، آمین، اور سارے مسلمانان عالم پر اپنا رحمت نازل فرمائے، آمین، مسلمانان عالم پر، اس لیے کہ کفار جو ہیں سب مل گئے ہیں، سب ایک ملت واحدہ ہو گئے ہیں، اور مسلمانوں کو ہر طرف تنگ کیا جا رہا، پریشان کیا جا رہا ہے، اور سچی بات یہ ہے کہ ہم جن کو پریشان کیا جا رہا ہے ان کے بھی اعتبار، ان کا بھی کردار ایسا ہو گیا ہے کہ سمجھ لو کہ دیکھنے سے معلوم ہی نہیں ہوتے کہ یہ مسلمان ہے بھی کہ نہیں ہے، دیکھنے سے معلوم بھی نہیں ہوتے کہ مسلمان ہے بھی کہ نہیں، مگر رب تبارک و تعالیٰ ان کو سمجھ دے اور آمین، اس پر آمین، کرم فرمائے، آمین، اور ان کو بھی سچا پکا مسلمان، ہم کو بھی سچا پکا مسلمان بنا دے، ہمیں زندہ رکھے تو اسلام پر، آمین، موت دے تو اسلام پر، آمین، حشر ہو تو اسلام پر، آمین، ہم زندہ رہیں تو اس کا سجدہ کرتے رہیں، آمین، سجدوں میں وہ لذت عطا کرے، آمین، عبادت تو بندگی کی لذت آ رہے، آمین، ہم جب تک زندہ رہیں رکوع کریں، قیام کریں، آمین، اس کو نہ بھولیں نہ اس کے محبوب کو بھولیں، آمین، اور وہ کام کریں جس سے وہ راضی ہو، آمین، اس کا محبوب راضی ہو، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔